ایسے ہی تصوف غیر صوفی کو نہیں معلوم ہوتا. ہاں گدھے کو روح افزا کا شربت پلائیں تو اس کو کیا مزہ آئے گا. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں تصوف تو کچھ نہیں ہے، وہ تو شرک ہے اور یہ تو ہے وہ ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا تصوف کیا ہے. پہلی بات بتا دوں، یہ جو گانجا پیتے ہیں نا قبرستانوں میں بیٹھ کے، یہ صوفی لوگ نہیں ہیں. ہاں یہ جو چلم لگا کے کہتے ہیں نا مٹا غم اور لگا دم اور مٹا غم، یہ سب صوفی، یہ مکار لوگ ہیں. یہ کوئی صوفی نہیں ان میں سے. اس لیے کہ جو صوفی ہو جاتا ہے نا وہ چلم کا دھواں نہیں اڑاتا، بلکہ وہ تو عشق میں اس کا دھواں نکلتا ہے دل سے. وہ دھواں بتاؤں؟ میرے پاس دلیل ہے. امت کا سب سے پہلا صوفی، امت کا سب سے پہلا صوفی، رسول اللہ کے مصلی کا سب سے پہلا امام، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ گھر میں آئی تو دیکھا کہ پورا گھر دھواں دھواں ہے. کہا ابا جان یہ رات کے وقت تو کوئی چولہا نہیں جلا، کوئی چراغ نہیں جلا، تو یہ دھواں آیا کدھر سے؟ فرمایا بیٹی یہ جو دھواں ہے نا یہ چراغ کا چولہے کا نہیں ہے. جب سے حضور کا وصال ہوا ہے ان کی یاد میں یہ دل اتنا جل رہا ہے. یہ دھواں یہاں سے اٹھ رہا ہے، یہ دھواں یہاں سے اٹھ رہا ہے. یہ دھواں دل کا دھواں، اسی لیے اس میں تاریکی نہیں ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں اجالا ہے. وہ دھواں اعلیٰ حضرت کے پاس بھی یہ دھواں تھا. وہ بھی کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، اے دل یہ سلگنا کیا. دیکھو سلگنے اور جلنے میں فرق ہوتا ہے، ہوتا ہے. اب نئے دور کے لڑکوں نے چولہا نہیں دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے دیکھا. ہم لوگ غریب ماحول کے پلے ہوئے لوگ ہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں ایسا نہ کہا کریں. میں نے کہا جو سچائی ہم کہنے میں نہیں چھپا، ہم لوگ غریب ماحول کے پڑے ہوئے لوگ. ہمارے اماں ابا نے ہمیں حلال کما کر کھلایا، اس لیے ہم غربت سے اوپر کی طرف. الحمدللہ ہم لوگ غربت کے پلے ہیں، چندے کے پلے نہیں ہیں. حلال کمائی کے پلے ہیں، سود کے پیسوں کے پلے نہیں ہیں. ہمیں فخر ہے، اپنی غربت پر فخر ہے. اور واللہ اسی لیے کسی کے مال کی چکا چون ہمیں ابھی بھی متاثر نہیں کرتی. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. خراج کی جو گدا ہو، خراج کی جو گدا ہو، سکندری کیا ہے. ہمیں کوئی سکندری نہیں. میں نے کل کی محفل میں بھی کہا لوگ کیا سکندر سکندر کرتے ہیں. وہ سکندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پیدا ہوا تھا. 32 سال 8 مہینے کی عمر کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لیا، اور جب مرا تو خالی ہاتھ جنازے میں چلا گیا. لوگ کہتے ہیں سکندر سکندر. او سکندر ہٹا یہاں سے. سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کیا کرے، سکندر ہمارے مقدر پہ ناز کیا کرے گا. وہ کیوں؟ میں نے کہا اس کو آدھی دنیا ملی، ہمیں آمینہ کے لال کا دامن ملا. آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے خالی ہاتھ جنازے میں جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے خالی ہاتھ جنازے میں دامن مصطفیٰ ساتھ لے کر کے. سکندر کیا چیز ہے، سکندر کیا چیز ہے. یہاں کے سکندر رشک کیا کرے، اس لیے کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رشک کر. کلندر دونوں دیکھ لو، محمد عربی کا کلندر بغداد میں کیسا لٹا رہا ہے. دیکھ لو محمد عربی کا کلندر اجمیر شریف میں کیسے لٹا رہا ہے. دیکھ لو محمد الرسول اللہ کا کلندر محبوب الہی کیسے لٹا رہا ہے. دیکھ لو محمد عربی کا کلندر بو علی شاہ کلندر میرا مرشد کیسے لٹا رہا ہے. ہاں جب ان کے کلندروں کا یہ عالم ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور غوث پاک کے لیے کیا کام. میرے امام کہتے واہ، کہتے
بڑے مزے میں کہتے ہیں، جو کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ جب میں غوث پاک بیان کرتا ہوں تو کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا کہہ دیا، شیر کو کر دیا۔ میں نے کہا یہ تو میں کہہ رہا ہوں، جبکہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، جو جانتے ہیں نا وہ تو جو اپنے آپ کو وہ خود بتا، کہتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میرا راز میں تم نہیں بتا سکتے، تمہارا راز میں نہیں بتا سکتا، تو اللہ کے راز کو کون بتا سکتے؟ بدعتیوں کو پیٹ میں درد اسی لیے غوث پاک کی فضیلت سے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار اگر لوگ نے مان لیا کہ غوث پاک اتنے بے مثال ہیں تو ہم نبی کو اپنی طرح بشر کیسے کہہ پائیں گے؟ دنیا کالر پکڑ کے کہیں گی نا کہ جب تو عبد القادر جیسا نہیں ہے تو ان کے نانا جیسے کیسے ہو سکتے؟ فرماتے ہیں میں انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے آؤں۔ کیا انی عالم و مالا تعلمون کا راز غوث پاک خود فرماتے۔ ہاں ایک صاحب نے کہا تو نے تو یہ بھی کہہ دیا نا کہ چاند ان کو سلام کرتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بہجت الاسرار میں لکھا ہے۔ اور میں نے کہا تو صرف چاند پہ بات ختم کی ہے، بہجت الاسرار کے مصنف نے تو سورج کا ذکر بھی کیا ہے۔ ہاں وہی بات ہے۔ اور کچھ لوگ ہمارے ہاں بھی ایسے پیدا ہو گئے، بڑے معذرت خانہ انداز میں کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں نہیں۔ میں نے کہا بہجت الاسرار میں ہے کم سے کم، بلکہ میرے امام نے تو اور بڑی بات کی، کہتے ہیں نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کس گھر کے آئینے میں اجالا تیرا۔ بہرحال بات دور نکلتی ہے، میں عرض کیا کر رہا تھا، توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلندروں کی یہ شان ہے۔ تو تصوف جو ہے وہ گودا ہے، دین کا گودا ہے، مغز ہے، اس لیے یہ سارے صوفیاں ہوئے ہیں۔ لیکن آپ سے پھر کہتا ہوں یہ جو گنجڑی چرسی ادھر ادھر جو بھٹکتے ہیں، یہ تمہیں غلط سلط بات، یہ صوفی لوگ نہیں ہیں۔ صوفی لوگ غریب نواز ہے، غوث پاک ہے، محبوب الہی ہے، صابر پاک ہے، سرکار وارث دیوا ہے، شاہ برکت اللہ ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، یہ سب صوفی لوگ ہیں۔ ان کی ایک وقت کی نماز چھوٹنا تو دور کی بات، لوگ عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، یہ صوفی لوگ عشاء پڑھنے کے بعد بھی پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اور میرے غوث نے تو اتنی پڑھی ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور ایک دو دن نہیں بلکہ 40 سال تک یہ معمول رہا۔ باتیں بھائیو، یہ باتیں ہیں وہ صوفی لوگ۔ لیکن آج کل تصوف کے نام پہ لوگ نشے کو پرموٹ کریں، بولے یہ چلم ہے اور یہ سب حرام ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔